بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نحمده نصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دنیا کے اندر کامیاب ہے وہ انسان جسے اپنے اچھے اور برے کا علم ہو، اچھے اور برے کی تمیز ہو۔ والدین بچپن میں اپنے بچے پر خاص نگاہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ چھوٹا ہے، بے عقل ہے، ابھی اسے اچھے اور بھلے کی تمیز نہیں، اچھائی اور برائی میں فرق نہیں کر سکتا۔ اور جب انسان عقل مند ہو جاتا ہے اسے خیر اور شر کا علم ہوتا ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی باتوں کا سوال کرتے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کرتا، اس ڈر سے کہ کہیں بے علمی میں اس شر کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں۔ اسلام میں سب سے بڑی خیر، سب سے بڑی بھلائی، سب سے بڑی اچھائی اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، توحید کا علم، اللہ سے دوستی، اللہ سے تعلق، یہ سب سے بڑی بھلائی ہے۔ جس کو یہ بھلائی مل جائے وہ کامیاب ہے۔ اور اسلام میں سب سے بڑا شر، سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا فساد، سب سے بڑی برائی اللہ کی وحدانیت میں کسی اور کو شامل کرنا۔ کامیاب ہے وہ مسلمان جسے توحید کا بھی علم ہو اور شرک کا بھی علم ہو۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ فرمایا کرتے تھے، جب اسلام میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جنہیں خیر کے ساتھ ساتھ شر کا علم نہ ہو، اچھائی کے ساتھ ساتھ برائی کی اطلاع نہ ہو، برائی کے بارے میں جانچ پڑتال نہ ہو، بس جی نماز پڑھ لیتے ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے، تسبیح کر لیتے ہیں، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، کوئی غلط نہیں، کسی کو کچھ نہ کہیے۔ جب ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جنہیں شر اور شرک کا علم نہ ہو، عمر ابن خطاب فرماتے ہیں اس دن اسلام ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تقسیم ہو جائے گا۔ اسلام کا قیام کب تک ہے؟ جب تک اللہ کی وحدانیت کا علم اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل کرنے کا جرم اس کی آگاہی رہے، کیونکہ یہ شر بہت بڑا فتنہ ہے، اتنا عظیم فتنہ ہے کہ اللہ عز و جل اس کے بارے میں خاص اعلان کرتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ جو اس شر میں مبتلا ہو گیا، جس کو شرک کی بیماری لگ گئی، اس کو اللہ نے کبھی معاف کرنا ہی نہیں۔ یہ چھوٹی بات نہیں، یہ چھوٹا مسئلہ نہیں، یہ کینسر ہے، یہ سرطان ہے، یہ بیماریوں کی جڑ ہے، یہ ہلاکتوں کا سبب ہے۔ اس لیے جہاں اہل ایمان پر اللہ پر ایمان لانا واجب ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ
جس کسی کو شریک کیا جاتا ہے اس کی معرفت بھی ضروری ہے، اس کی پہچان بھی ضروری ہے کہ یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اس سے دور رہنا ہے۔ ہمارے ہاں تو مولویوں نے ویسے عقلیں مار دی۔ پچھلے دنوں میں طاہر القادری صاحب کی کیسٹ سن رہا، وہ فرمانے لگے کہ اب اس امت کے اندر شرک آ ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، شیطان تم سے نا امید ہو گیا کہ دوبارہ تم سے بتوں کی پوجا کروائے، میں تم پہ جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ دنیا کی فراخی ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ دیکھو جی، اللہ کے نبی کی حدیث آ گئی، اس امت میں شرک ہو ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ اس حدیث میں مخاطب اللہ کے نبی کے اصحاب کرام ہیں، رسول اللہ کے ساتھی ہیں، اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، پوری امت مخاطب نہیں، پوری امت شامل نہیں۔ امت کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تمہارے اندر میں سے ایک گروہ یہود و نصارہ سے جا کر نہ مل جائے، جس طرح انہوں نے شرک کیا ویسے یہ بھی شرک کریں گے، ان کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ اور یہ شرک کتنی خطرناک بیماری ہے۔ مولویوں نے تو دکانداری چلانے کے لیے، قبروں کی کمائی کھانے کے لیے، مردوں کو بطور نمائش سامنے رکھ کر اپنے پیٹ کی جہنم بھرنے کے لیے تو یہ آواز لگا دی کہ اس امت میں شرک نہیں آ سکتا۔ حالانکہ ابراہیم امام الموحدین خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بارے میں اور اپنی اولاد کے بارے میں کیا عجیب دعا کر رہے ہیں، قرآن حکیم سے سنیے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے بھی بچا کے رکھنا، میری اولاد کو بھی بچا کے رکھنا، أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہیں ہم بتوں کے پجاری نہ بن جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے اوپر اپنی اولاد پر ڈر رہے ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، کہیں بے علمی میں لاشعوری طور پہ کہیں ہم ان بتوں کے پجاری نہ بن جائیں، اللہ تو حفاظت فرمانا۔ اللہ اگر حفاظت کا ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو پھر انسان دین کی سمجھ بوجھ سے خالی ہو جاتا۔ انہوں نے تو آواز لگا دی کہ اس امت میں شرک نہیں اور شرک آ بھی نہیں سکتا۔ انہی طاہر القادری کے ایک بڑے ماننے والے بزرگ غوث علی شاہ قلندر اپنی کتاب تذکرہ غوثیہ کے اندر لکھتے ہیں ایک واقعہ چھوٹا سا، اب وہ سنیے اور غور کیجئے اس امت میں شرک ہے یا نہیں، یا یہ عقیدہ، یہ شرک وہ عقیدہ باطلہ ہے جو آج کی امت کے مولویوں نے پھیلایا، یہ شرکی عقیدہ تو کفار مکہ میں بھی نہ تھا۔ غوث علی شاہ قلندر قادری اپنی کتاب تذکرہ غوثیہ کے اندر لکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا وحی کہاں سے لاتے ہو؟ کہا عرش کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہوں، سدرۃ المنتہا پر آسمان سے آواز آتی ہے عرش سے، وہ لے کر آپ تک آ جاتا ہوں۔ کہا کبھی دیکھا آپ نے وہ آواز دینے والا کون ہے؟ کہا کبھی ہمت تو نہیں پڑی؟ کہا اب ذرا جھانک کر دیکھنا کہ آواز دینے والا ہے کون۔ جبرائیل آواز کی سمت پہ پرواز کرتے ہیں، عرش پہ پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ عرش پر خود محمد رسول اللہ بیٹھے ہیں۔ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ کیا یہ کفر نہیں ہے؟ اور کیا یہ آج کی امت میں، آج کے مولویوں میں، آج کی دنیا میں موجود نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کرام سے مخاطب ہیں، امت کو ڈرا رہے ہیں اور کہتے کیا ہے؟ اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر فسئل عنہ فقال الرياء، آپ نے فرمایا میں تم پہ جس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ فسئل عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی یہ شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا الرياء، ریاکاری، دکھلاوا، دکھلاوے کی نماز، دکھلاوے کا جنگ، دکھلاوے کا جہاد، دکھلاوے کا صدقہ، دکھلاوے کی خیرات، دکھلاوے کے لیے عمل، دکھلاوے کی تبلیغ، دکھلاوے کی تلاوت، ایک ایک عمل جو دکھلانے کے لیے ہو، ریاکاری کے لیے ہو۔ دیکھا نہیں آپ نے لوگوں کے ہاتھ میں تسبیح، وہ تسبیح من کے بے من کا پھیر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ،
اور دیکھنے والا کہتا ہے جی ماشاءاللہ بڑا نیک ہے جی، بڑا تسبیح گزار ہے، اللہ ہی اللہ کرتا رہتا ہے، اور یہ بے وقوف لوگوں سے باتیں بھی کر رہا ہے اور تسبیح کر رہا ہے. کیا حال ہے جی آپ کا؟ ٹھیک ہے. اب عادت پڑی ہوئی ہے دانا پھینکنے کی، منکے پہ منکا ٹھا منکا، لوگوں سے باتیں بھی ہو رہی ہیں، منکا بھی چل رہا ہے. اب یہ دکھلاوا ہے، یہ ریاکاری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ عز و جل ریاکاروں سے مخاطب ہوگا کہ جن کو دکھلانے کے لیے تم کام کرتے تھے، عمل کرتے تھے، جاؤ ان سے اپنا اجر لے لو. اللہ کے پاس تمہارے اس ریاکاری والے عمل کا کوئی بدلہ نہیں. کیوں؟ تمہارا عمل لوگوں کو دکھلانے کا سبب تھا. آپ دیکھ لیں انڈیا پاکستان کی مسجدوں میں، مسجد کے اندر پنکھا لگوانے والا آئے گا، مولانا یہ پنکھا میری طرف سے لگا دو، اس کے پروں کے اوپر وہ پہلے پینٹر سے لکھوا کر لاتا ہے برائے سال ثواب حاجی فلاں ابن فلاں. اگر تو نے اللہ کے لیے اللہ کے گھر میں پنکھا لگوایا ہے تو یہ نام لکھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر یہ ریاکاری کے لیے ہے تو تیرا یہ عمل برباد ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شرک کی بیماری سے امت کو کیسے ڈرا رہے سنیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. جو اس حال میں مرا، صحیح بخاری کی روایت ہے، جس کو موت اس حال میں آئی، من مات جو مرا وهو يدعو لله ندا، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا کرتا تھا، کسی اور کو پکارا کرتا تھا، کسی اور کے لیے آوازیں بلند کرتا تھا. اپنے کمروں پہ نگاہ دوڑائیے، اپنی گاڑیوں پر نگاہ دوڑائیے، ہمارے کمروں میں سینری نہیں لگی ہوتی یا اللہ یا رسول اللہ، یا اللہ یا محمد. من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. جو اس حال میں مرا وہ اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرتا ہو، پکار کے اندر، عبادت کے اندر، سجدے کے اندر، رکوع کے اندر، قیام کے اندر، ذبح کے اندر، نظر کے اندر، نیاز کے اندر، خوف کے اندر، توکل کے اندر، بھروسے کے اندر، دخل النار. یہ مرے گا اور مرتے ہی جہنم کے دروازے کھل جائیں گے. یہ چھوٹا مسئلہ نہیں، یہ موت اور زندگی کا مسئلہ ہے. یہ زندگی پہلا اور آخری چانس، پھر موقع نہیں ملے گا. زندگی کے اندر اپنے دن کے اندر زیادہ نہیں 1 گھنٹہ ہی اللہ کے لیے نکال لو. 1 گھنٹہ قرآن کو ترجمے سے پڑھو، حدیث کا مطالعہ کرو. 1 گھنٹہ اس لیے نکالو کہ دیکھوں کہیں بے علمی کے اندر میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا جو مجھے جہنم میں لے جائے. اس شرک کی بیماری کو پہچاننے کے لیے میرے گلے کے اندر پڑا ہوا تعویذ کہیں یہ یا علی یا حسن یا حسین یا جبرائیل یا میکائیل کے الفاظوں سے مزین تو نہیں؟ کیا میری گاڑی پہ کالا کپڑا تو نہیں بندھا ہوا؟ کیا میری گاڑی کے اندر آگے جوتی تو نہیں بندھی ہوئی؟ کیا میرے کمرے میں یا اللہ یا رسول اللہ یا علی یا حسن یا حسین کی سینری تو نہیں لگی ہوئی؟ کیونکہ معاملہ بڑا خطرناک، معاملہ بڑا پریشان کن. رسول اللہ کی بات ہے، اللہ کے نبی کی بات سے سچی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ اور اللہ کے نبی اعلان فرما رہے من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. جو حالت شرک میں مرا، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتے ہوئے مرا، یہ مرتے ہی جہنم میں جائے گا. کیا وجہ ہے؟ ایک یا علی مدد کا نعرہ، ایک یا رسول اللہ مدد کا نعرہ، ایک یا غوث اعظم مدد کا نعرہ. اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کا جہاد، اس کا صدقہ، اس کے حج، اس کے عمرے سب کو برباد کر دیتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کے دروازے پر سائل آ کر کہتا ہے نظر اللہ، نیاز حسین. یہ جیب میں سے 5 روپے نکال کے اس کے کشکول میں ڈالتا ہے. یہ 5 روپے اس نے اپنے مال کو غیر اللہ کے لیے خرچ کیا، اس کی بربادی کے لیے یہی کافی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اس نے اللہ کے ساتھ جس کو پکارا، جس کے لیے نظر مانی، جس کے لیے مال تقسیم کیا، اس کی حیثیت کیا ہے؟ وہ اللہ کا فقیر ہے، اور اس نے فقیر کو غنی کا ساتھی بنا دیا ہے.
قرآن حکیم اعلان کرتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم فقراء الی اللہ، تم سارے اللہ کے فقیر، انتم انبیاء اس میں شامل ہے، انتم اولیاء اس میں شامل ہے، انتم علی اس میں شامل ہے، انتم بزرگان دین اس میں شامل ہے، انتم اصحاب کرام اس میں شامل ہے، انتم پوری امت، پوری انسانیت، انتم فقراء الی اللہ، تم سارے فقیر ہو، غنی عرش پہ ہے۔ جس نے یا علی مدد کہا، جس نے یا رسول اللہ مدد کہا، جس نے علی حجویری کو داتا کا لقب دیا، اس نے اللہ کے فقیر کو اللہ کے ساتھ کھڑا کر دیا، وَهُوَ نِدًّا وَهُوَ يَدْعُو لِلَّهِ نِدًّا، اس نے رب کے برابر کھڑا کیا، یہ مرتے ہی جہنم کے حوالے ہوگا۔ جابر بن عبداللہ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ، سبحان اللہ، من لقی اللہ، جس کی اللہ سے لقاء ہوئی، اللہ سے ملاقات ہوئی، اللہ کے پاس پہنچا اس حال میں کہ اس نے شرک نہیں کیا، اس کی شادی کو 10 سال بھی گزر گئے، پڑوسن نے بہت کیا، تو نہیں مانتی، 4 سال تک مجھے بھی اولاد نہیں ہوئی تھی، بالآخر ڈولے شاہ کے دربار پہ چڑھاوا چڑھا کر آئی، تو نہیں مانتی، لیکن مجھے بھی اولاد بڑی امام سرکار کے دربار سے ہی ملی تھی، وہ لاکھ کہتی رہتی تجھے فلاں بیماری ہے، فلاں حضرت کے قبر کی مٹی لا کے چاٹ لے، تیرا بچہ نہیں بولتا، پیر توتے شاہ کی مٹی چٹا دے، فوراً بول پڑے گا، تم سنتی نہیں ہے، بہری ہے، لاہور کے پیر گھوڑے شاہ صاحب کے دربار سے نمک لا کے سرسوں کا اس کے کان میں ڈال، بابے کی کرامت سے فوراً سننے لگ جائے گا۔ من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ، جو اس حال میں اللہ کے پاس پہنچا، بیمار تھا تو اللہ سے شفا مانگتا تھا، غریب تھا اللہ سے اپنی غربت کو دوری کا سوال کرتا تھا، جس حال میں تھا توکل اللہ پہ، بھروسہ اللہ پہ، امید اللہ پہ، نظر اللہ کے نام کی، نیاز اللہ کے نام کی، سجدہ اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، قیام اللہ کے لیے، ہر عبادت میں خالص اللہ کو پوجتا تھا، جو اس حال میں مر جائے وہ جتنا مرضی گناہگار ہو اللہ کی رحمت سے جنت میں ضرور جائے گا۔ وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارِ، اور جو اس حال میں مر گیا، جو اس حال میں اللہ کے پاس پہنچا، وہ حاجی، وہ زکاتی، وہ جہادی، وہ صدقے اور خیرات کرنے والا، وہ ہر سال رمضان میں عمرہ کرنے والا، کتنا نیک، لیکن بابا جی کے عرس پہ ننگے پاؤں چلا کر جایا کرتا تھا، بابا جی کے عرس پہ چادر لے جا کر اور چادر کے اندر پیسے پھینکتا ہوا جایا کرتا تھا، پھولوں کی نظر بابا کے دربار پہ مانا کرتا تھا، مسجد میں جوتی پہن کے چلا جاتا لیکن دربار پہ ننگے پاؤں ہی جاتا، بابا ناراض ہو جائے گا۔ من لقیہ، جو اللہ کے پاس پہنچا، دیکھا ہوگا انڈیا پاکستان میں اپنے دعوت اسلامی والوں نے سٹیکر چھپائے، بیج بنائے ہوئے، یا رسول اللہ مدد، اور وہ بیچارے جو اندر باہر سے کالے ہیں انہوں نے بیج بنوائے ہوئے یا علی مدد، جن کا اندر بھی کالا ہے باہر بھی کالا ہے۔ جو اللہ کے پاس پہنچا، جس نے اللہ سے ملاقات کی حالت شرک میں، اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارا کرتا تھا، یہ جو ہی اللہ کے پاس جائے گا داخل النار، اس کا مستقل ٹھکانہ جہنم جائے گا۔ خطرناک، بڑی خطرناک بیماری، یہ سر میں درد، یہ ٹانگ میں درد نہیں ہے، یہ کینسر ہے۔ سر میں درد ہو تو پیراڈول کی گولی سے کام چل جاتا ہے، اور جب کینسر ہو وہ انسان کو ہلاکت کے منہ میں پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک اتنا بڑا کینسر ہے، جو اس مرض میں مبتلا ہو جائے اگر توبہ نہ کرے اور مر جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کا چچا ابو طالب کہاں جائے گا؟ کہا جہنم کے وسط میں تھا، میری محبت کھینچ کے سے جہنم کے کنارے پہ لے آئی۔
اس مشرک کو صرف 2 انگارے اس کے قدموں کے نیچے ہوں گے، یغل بہ دماغہ، اس سے اس کا سر ایسے ابلے گا جیسے چولہے پہ ہنڈیا ابلتی ہے۔ مشرک اگر اللہ کے نبی کا چچا، نبی کا بیٹا، نبی کا باپ، نبی کی بیوی کوئی ہو، اللہ کہہ دیتا ہے جہاں اور جہنم میں جلیں گے تم بھی جہنم میں جلو گے۔ اس لیے اے کلمہ گو مسلمان، بلال رضی اللہ عنہ وارضہ کے اس جملے کو سامنے رکھ، جو اپنی کمر کسی کو دکھایا نہ کرتے تھے، اور جب عمر کو دکھائی، عمر نے کمر میں ہاتھ ڈالا اور چیخ مار کے نکال لی۔ بلال کی کمر پہ گوشت نام کی کوئی چیز باقی نہ تھی۔ پوچھا بلال یہ سب کچھ کیسے برداشت کر لیا؟ تاریخ ساز جملہ کہا بلال رضی اللہ عنہ وارضہ نے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضہ، سانس آئے نہ آئے گزارا ہو سکتا ہے، کھانے کو ملے نہ ملے گزارا ہو سکتا ہے، تن ڈھانپنے کو ملے نہ ملے گزارا ہو سکتا ہے، عمر پینے کو ملے نہ ملے گزارا ہو سکتا ہے، اگر توحید پلے میں نہ رہے تو گزارا نہیں ہو سکتا۔ 30 سال 40 سال 35 سال کی عمر گزارنے والوں، اللہ کے لیے اپنی زندگیوں کو چیک کرو، اس قرآن کے ترجمے کو پڑھو، اسلام کو سمجھو، کہیں بے علمی میں یا علم کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کو تو نہیں پوج رہے؟ اور جو یہ کام کر لے پھر نہ اس کی نماز نہ اس کا روزہ، وہ کہے شاہ صاحب میں ہر سال چلہ لگاتا ہوں، یہ چلے بیکار ہو جائیں گے، یہ عمل برباد ہو جائیں گے۔ اور یہ بات بھی رب کا قرآن کہہ رہا ہے، ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد اللہ، مشرک کے لیے، اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارنے والے کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو قانون ساز، حاکم اعلی سمجھنے والے کے لیے، جو اللہ کے قانون کو کینسل کر کے ڈیموکریسی کے قانون کو جاری کر دیتا ہے، اس کے لیے جائز نہیں وہ اللہ کی مسجدوں کی تعمیر کرے، وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرے۔ جب انسان مشرک ہو جاتا ہے، اللہ کی توحید میں کسی اور کو شریک کر دیتا ہے، پھر وہ مسجدیں بناتا رہے، وہ زکوٰۃ دیتا رہے، وہ حج کرتا رہے، وہ صدقے دیتا رہے، وہ داڑھی رکھتا رہے، وہ جو بھی عمل کرے گا، شرک کی لعنت، شرک کی نحوست اس کو ہمیشہ کا جہنمی قرار دلوائے گی۔ توحید کی گواہی یہ اول فریضہ ہے، یہ افضل ترین عمل ہے، اسی عمل کے لیے اللہ کے انبیاء کی لائن لگی، اور ہر نبی کی یہی دعوت۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت آغاز سنا رہے، قرآن اپنے نبی سے اعلان کرواتا ہے، نبی اعلان کیجئے، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، قل هذه سبیلی، یہ توحید کی دعوت مکے کی گلیوں میں دی، قولوا لا الہ الا اللہ، توحید کی دعوت طائف کے میدان میں دی، توحید کی دعوت مدینے میں دی، ہر مشرک کے سامنے کھڑے ہو کر کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی غوث اعظم نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی گنج بخش نہیں، کوئی غریب نواز نہیں، کوئی بندہ نواز نہیں، کوئی بندہ پرور نہیں، نہ لات کے پلے میں کچھ، نہ منات کے پلے میں کچھ، نہ حجویری کے پاس کچھ، نہ اجمیر والے کے پاس کچھ، یہ سارے فقیر مردے میت اللہ کے پاس چلے گئے، ان کے اختیار میں قل هذه سبیلی، محمد کا راستہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ توحید کا راستہ ہے۔ ادعو الی اللہ، اللہ کے نبی منہج سکھا رہے، راستہ سکھا رہے، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف جب بھی دعوت دی جائے گی اس دعوت کا آغاز توحید سے کیا جائے گا، اس دعوت کا آغاز چلے سے نہیں ہوگا، اس دعوت کا آغاز نماز کی دعوت سے نہیں ہوگا، آؤ نماز کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، کلمہ پڑھنے کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، اس کا آغاز لا الہ الا اللہ کی دعوت سے ہوگا۔ یہ نہیں کوئی بات نہیں، یہ قبر کے پجاری ہیں، آ جاؤ شامل ہو جائیں، قبر کا طواف بھی کر لیں، ان کے عرس میں شرکت بھی کر لیں، اور پھر اس کے بعد ان کو چلے کے لیے ساتھ لے جائیں گے۔
یہ انداز ہے محمد نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پچھلے دنوں ہی میں طارق جمیل صاحب کی کیسٹ سن رہا. مورا شریف کے اندر ایک بریلویوں کا دربار ہے، بہت بڑی گدی ہے. اس گدی پہ عرس تھا. مولانا طارق جمیل 19 امیروں کو لے کر وہاں پہنچے. ان کا بھی خطاب ہوا اور ان کے خطاب سے پہلے بریلوی نے خطاب کیا اس گدی کے، اس دربار کے گدی نشین نے. اس نے کہا ہم تو بھول میں پڑے ہوئے تھے کہ ہمارے اور ان کے درمیان بڑے فاصلے ہیں. ہمارے اور ان کے درمیان تو بننے کا فاصلہ بھی نہیں ہے، بننا تو پھر بڑا ہوتا ہے. مولانا صاحب آئے ہیں، انہوں نے ذکر میں، فکر میں، حمد میں، نعت میں، قوالی میں ایک ایک عمل کے اندر ہمارے ساتھ شرکت کی. بلکہ میں دعوت دیتا ہوں مولانا کو اپنی تبلیغی جماعت کا کام حضرت کے اسی دربار سے کرے جس میں عشق مصطفیٰ ہو اور خوف خدا ہو. طارق جمیل صاحب تقریر کا آغاز کرتے ہیں، پوری تقریر غوث اعظم، غوث، قطب، ابدال ان کی شان پہ. یا ایھا النبی کا ترجمہ کیا، اے غیب کی خبریں بتانے والے. نیچے سے نعرہ لگا، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ. یہ مواہد کا راستہ نہیں، مواہد کا راستہ. وہ اپنی دعوت کا آغاز نہ نماز سے، نہ روزے سے، نہ حج سے، نہ جہاد سے، نہ صدقے سے. قل ھذہ سبیلی، وہ اپنی دعوت کا راستہ لا الہ الا اللہ سے کرتا ہے. ادعو الی اللہ، نماز بعد میں، روزے بعد میں، صدقہ بعد میں، ذکر بعد میں، سارے عمل بعد میں. پہلے اعلان کرو جو قبر میں دفن ہو گیا یہ داتا نہیں ہو سکتا. پہلے اعلان کرو جو قبر کی مٹی میں مل گیا یہ غوث اعظم یہ بری نہیں کر سکتا، یہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا، اس کے پلے میں کچھ نہیں. انتم فقراء الی اللہ، تم سارے بندے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ. توحید کی دعوت، عقیدے کی دعوت، ایمان کی دعوت بصیرت کی دعوت ہے، جذبات کی دعوت نہیں، بصیرت کی دعوت ہے. ہم جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اس زمین پہ کوئی مختار کل نہیں، کوئی موت و حیات کا مالک نہیں، کوئی اللہ کے مقابلے پہ داتا نہیں، داتا اللہ ہے. یہ جذباتی بات نہیں، یہ عقل مندی کی بات ہے. بڑے سے بڑا آدمی، بڑے سے بڑا بزرگ، کیا وہ مرا تھا یا نہیں مرا تھا؟ کیا اس کے کپڑے پھاڑے گئے تھے یا نہیں؟ کیا اس کو غسل دیا گیا تھا؟ نہیں. کیا اس کے جسم کو ننگا کیا گیا یا نہیں؟ کیا اس کی شرمگاہوں کو کسی غیر آدمی نے دھویا یا نہیں؟ کیا اس کو کندھے پہ اٹھایا یا نہیں؟ کیا اس کو قبر میں اتارا یا نہیں؟ جو اپنے کپڑے اتارنے کے لیے محتاج، جو اپنے ایک ایک عمل کے لیے محتاج، بتاؤ وہ اللہ کے مقابلے پر داتا کیسے ہو سکتا ہے؟ قل ھذہ سبیلی، یہ میرے راستے کی دعوت، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، یہ اللہ کے نبی کی توحید والی دعوت. کیسے؟ علی بصیرہ، یہ دلیل کے اوپر، یہ عقیدے کے اوپر، یہ بصیرت کے ساتھ، جذبات کے ساتھ نہیں، بغیر دلیل کے نہیں. انا، یہ دعوت کون دے رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کرے اس کی دعوت یہی لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے. وسبحان اللہ، تم کہو حجویری داتا ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. تم کہو اسلام آباد والا بری امام ہے، بری کر دیتا ہے مقدموں سے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، مقدموں سے بری کرنے والا اللہ ہے. تم کہو علی مشکل کشا، سبحان اللہ، یہ تو اللہ کی صفت ہے. تم کہو اجمیر والا غریب نواز، سبحان اللہ، یہ تو اللہ کی شان ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے ہیں، سامنے سے ابو بکر کو آتا ہوا دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں صدیق کیوں گھر سے نکلا ہے؟ کہا آقا بھوک نے گھر سے نکال دیا ہے. ادھر سے عمر ابن خطاب آ رہے ہیں، عمر تو کیوں گھر سے نکلا ہے؟ کہا آقا بھوک کے ہاتھوں تنگ ہوا. کہا اس رب کی قسم جس نے تمہارے رسول کو سچا نبی بنا کر بھیجا، محمد بھی بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلے ہیں.
جب نبی بھوک سے تنگ ہو کر گھر سے نکلیں اور اپنی بھوک نہ بجھا سکیں تو کوئی اور غریب نواز اور بندہ پرور کیسے ہو سکتا؟ بندہ پرور بھی اللہ، بندہ نواز بھی اللہ، غنی کرنے والا بھی اللہ، کھلانے والا بھی اللہ۔ کلکم ضال، سب گمراہ ہیں سوائے جس کو اللہ ہدایت دے دے، سب بھوکے ہیں سوائے جس کو اللہ کھلا دے، سب ننگے ہیں سوائے جس کو اللہ پہنا دے۔ وہ ایک اللہ کی شان ہے، سبحان اللہ، اللہ مشرکوں کے شرک سے پاک ہے۔ وما انا من المشرکین، اور اے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سنا دیجئے، ان کو بتا دیجئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں، مشرکوں سے کوئی لنک نہیں۔ مگر میں بدر کے میدان کے اندر آیا تھا آنے والا کافر، اور کہا میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی سوال کیا، لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، لات و منات کا پجاری ہوں۔ کہا بھاگ جا، محمد مشرک سے مدد نہیں لیا کرتا۔ وما انا من المشرکین، اگر تم اللہ کے علاوہ غیروں کے پوجنے پر مصر ہو، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین اور ہے، محمد کا دین اور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ اپنے رسول کو یہ حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں کو اصل راستے اور اصل منہج کی دعوت دیں، اس سے آگاہ کریں، اور وہ اصل منہج کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے رہنا، توحید کو چھوڑ کر نماز کی دعوت، چلے کی دعوت، ذکر کی دعوت یا کوئی اور دعوت وہ محمدی دعوت نہیں کہلا سکتی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت وہی دعوت ہوگی جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہوگی، اور وہ کامیاب بھی ہوگی، اور وہ کامیاب بھی ہوگی۔ ماضی قریب کا واقعہ آپ کے سامنے نہیں، آپ تو سعودیہ میں رہتے ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ یہی اس مملکت سعودی عربیہ سے اٹھے، لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کر، کسی مشرک کو ساتھ نہیں ملایا، کسی بدعتی کو ساتھ نہیں ملایا، تنہا اس بستی والوں نے مارا، اس بستی میں گئے، وہاں سے نکالا، دریا میں پہنچے، دریا سے نکالا تو کسی اور بستی کا رخ کر لیا، لیکن دعوت کو نہیں چھوڑا۔ یہ نہیں کہا کوئی بات نہیں، متحدہ مجلس سے عمل بنا لو، قاضی حسین صاحب بھی آ جائیں، ساجد نقوی بھی آ جائے، مشرک بھی آ جائے، کافر بھی آ جائے، بدعتی بھی آ جائے، مواحد بھی آ جائے، مل کر کوئی کام کرتے ہیں۔ ایک گڑ کی پیسی سمجھتے ہیں نا، گڑ کی ڈلی، اس کو رکھ دو یہاں پر اور کیڑے لا کے سائڈوں پر چھوڑ دو، اور کیڑوں سے کہو کہ ذرا اس گڑ کا خیال رکھنا، ہم ابھی آتے ہیں، گھنٹے بعد واپس آؤ گے تو گڑ ملے گا۔ کیوں؟ کیڑے مکوڑے گڑ کے دشمن ہیں۔ جو یہ علی مدد کہتا ہے، جو اللہ کے مقابلے پہ پنجتن پاک کو پوچھتا ہے، جس کا عقیدہ ہے لی خمسہ اطفی بیہا حر الوبا، میری ہر مصیبت کو دور کرنے والے محمد مصطفیٰ مرتضیٰ وابنیہما والفاطمہ، محمد علی حسن حسین فاطمہ ہے، وہ اسلام توحید کا دشمن ہے یا توحید کا رکھوالا ہے؟ جو یہ آواز لگائے ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب، کہ یاد ناد علی، یا علی مدد کہنا، خشکی ہو تری ہو، ہر جگہ پہ پکارو، ہر جگہ پہ تمہاری مشکل کشائی کے لیے مولا علی مشکل کشا پہنچے گا۔ یہ توحید کا دشمن ہے یا توحید کا رکھوالا ہے؟ جو اپنی اذان سے پہلے کہے الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، محمد اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، جزو ہے، پیس ہے، اللہ کے نور سے الگ ہوئے ہیں، وہ اللہ کی ذات میں شرک کر رہا ہے، توحید کا رکھوالا ہے یا دشمن ہے؟ یہ کبھی بھی اللہ کی توحید سے محبت کرنے والے نہیں۔ تو نبی کی دعوت، نبوی دعوت لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو یمن کی طرف روانہ کرتے ہیں۔ اے معاذ یمن جاؤ۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال له انك تأتي قوما من اهل الكتاب، اے معاذ یمن جا رہے ہو، تمہارا ٹاکرا اہل کتاب سے ہوگا، اہل کتاب سے ملاقات ہوگی، اہل کتاب سے گفت و شنید ہوگی، پھر کیا کرنا؟ نماز کی دعوت دے لینا، چلے کی دعوت دے لینا، ذکر اذکار کی دعوت دے لینا، 3 دن کے لیے خروج کی دعوت دے لینا، جہاد کی دعوت دے لینا۔ نہیں، اے معاذ پہلی دعوت فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے معاذ
سب سے پہلے ان کو دعوت دینا لا الہ الا اللہ کی دعوت. محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ نے لا الہ الا اللہ کی دعوت اٹھائی. اللہ نے اپنی رحمتوں سے امام سعود رحمہ اللہ کو ان کا ساتھی بنایا. اسی مملکہ کے اندر قبر پوجی جاتی تھی, جھنڈے پوجے جاتے تھے, تعویذ گنڈا تھا, درختوں کی پوجا ہوتی تھی. امام سعود رحمت اللہ علیہ, امام محمد رحمت اللہ علیہ دونوں کھڑے ہوئے. بنیاد لا الہ الا اللہ تھی, کوئی مشرک ساتھ نہ تھا, بدعتی ساتھ نہ تھا, توحید کو چھپا کر کوئی اتحاد نہ ہوا تھا. یہ دونوں امام الموحدین کھڑے ہوئے اور پوری جزیرہ عرب کو شرک سے پاک کر کے رکھ دیا. آنے والوں کے لیے دلیل بن گئے, نصیحت بن گئے. یہ طریقہ ہے عبادت کا, یہ طریقہ ہے دعوت کا. احمد, ان کو سب سے پہلے دعوت دینا لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا. وفی روایت الی ان یوحد اللہ, اور ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں, اے معاذ ان کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا. توحید سے آغاز, اور جب خالص تحریک لا الہ الا اللہ پر قائم ہو تو پھر مواحدوں کو اللہ عز و جل دنیا میں ذلیل ہونے نہیں دیتا. افسوس ہمارے ہاں تو توحید ہی فوت ہو کے رہ گئی. ہاتھوں میں انگوٹھیے, پتھر, یہ کیا کون سا پتھر ہے جی, یہ یقیق ہے, اس کے پہننے سے یہ میرے ستارے سے ملتا ہے, اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے. گلے میں تعویذ, اللہ کے علاوہ غیروں کی پوجا, اللہ کے علاوہ غیروں کا ڈر. عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے, بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ کو یمن کی طرف بھیجا, پہلی دعوت یہ دی لا الہ الا اللہ کی دعوت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے جنگ کے موقع پر فرمایا کل میں اپنا جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے, اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے. صحابہ ساری رات اسی سوچ کے اندر رات کو گزار دیتے ہیں. صبح اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں علی ابن ابی طالب کہاں ہے رضی اللہ عنہ وارضا. اب لوگ کہتے ہیں نا علی مشکل کشا, کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا. اور اگر قرآن و حدیث کی دلیل دی جائے تو یہ علی کو مشکل کشا کہنے والے پتہ کیا دلیل دیتے ہیں؟ اجی آپ تو وہابی ہیں, آپ نے مانتے نہیں ہوتے نا. سیدلیہ پہ جاؤ, قبض کشا کے لیے گولیاں ملتی ہی نہیں ملتی؟ ہر بندہ کہے گا جی ملتی ہے. کہا گولی قبض کشا ہو سکتی ہے, علی مشکل کشا نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ, تیری دلیل پہ قربان جاؤں مولوی صاحب. جب گولی قبض کشا ہو سکتی ہے تو علی مشکل کشا بھی ہو سکتا. اللہ کے نبی نے کہا علی کہاں ہے جس کو لوگ مشکل کشا کہتے ہیں؟ سنا پھر صحابہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے نبی علی کی تو آنکھیں خراب ہیں, علی کی تو آنکھوں میں تکلیف ہے, ہم سارے آپ کے پاس حاضر ہو گئے, علی اتنے بیمار ہیں کہ خود چل کر آپ کے پاس نہیں آ سکتے. جو مشکل کشا ہو اس پہ مشکل آیا نہیں کرتی, اور جس پہ مشکل آ جائے وہ مشکل کشا ہو سکتا. ہماری اور آپ کی بستیوں میں آتے ہیں نا مشکل کشا, ڈگڈگی بجانے والے, اس کے گھر بیٹا ہوگا, اس کے گھر بیٹی ہوگی, اس کے گھر یہ ہوگا, بابا جو مرضی پوچھو. مایوسی کفر ہے, ایک دفعہ تجربہ شرط ہے. تجربہ کی بات بتاؤں آپ کو, یہ جو گلی گلی کے اندر علم غیب کا دعویٰ کرتے پھرتے ہیں نا, تجربہ کر لو. تجربہ چھوٹا سا, اپنے گھر بلاؤ. ویسے ہمارے یہاں پیروں کی خدمت بہت ہوتی ہے, لیکن ایسے مشکل کشا کی خدمت خوب کرو. مرغا کھلاؤ, کبسا کھلاؤ, چاول کھلاؤ, پیپسی پلاؤ. اور جب پیٹ اس کا فل ہو جائے گا نا, آدھے گھنٹے بعد کیا کہے گا؟ اجی بھائی وہ حمام کہاں ہے؟ کہے گا یا نہیں کہے گا؟ اللہ کے لیے پوچھتا ہوں. لوٹا مانگے گا نا آپ سے, حمام کا راستہ پوچھے گا, اسے کہو جناب آپ تو مشکل کشا ہو, آپ تو بیٹے دے دیتے ہو, آپ ڈوبی ہوئی کشتیوں کو پار لگا دیتے ہو, آپ بڑے کرنی بھرنی دھرنی والے ہو, اس چھوٹی سی چیز نے آگے لگا لیا آپ کو, اس کو پیٹ کے اندر ہی اندر کہیں کراس کر لو. یہ چھوٹی سی مشکل پڑی ہے, اس چھوٹی سی مشکل کشائی نہیں کر سکتے تو مریبوں کی ملاقات کیسے کروا دیتے ہو؟ وہ ایک پیر صاحب ٹرین میں بیٹھے ہوئے, مرید نے نماز کا ٹائم ہو, نماز پڑھی, پیر سے کہا پیر جی آپ نہیں پڑھتے؟ کہا ساڑا دل نہیں پڑھتا رہتا, اسی اندروں اندروں اللہ کرتے رہنے ہیں, اندر اندر سے اللہ ہوتی رہتی ہے ہماری, ہمیں ظاہری نماز کی ضرورت نہیں. تھوڑی دیر بعد دیکھا پیر صاحب لوٹا اٹھا کے لیٹرین جا رہے ہو. مرید نے کہا بزرگوں کہاں حمام جا رہا ہوں. کہا اس کو بھی اندر اندر کر لو, 18 رکھتے اندر اندر کر لی تو یہ چھوٹی سی چیز اندر اندر نہیں ہو سکتی. یہ جھوٹ بولنے والے, ایمان اور عقیدے سے کھیلنے والے. کہا علی کہاں ہے؟
اللہ کے نبی علی کی آنکھیں خراب ہیں، بلا کے لاؤ۔ اللہ کے نبی نے لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں پہ لگایا، اللہ نے شفا دے دی۔ کہا علی جاؤ، یہ جھنڈا لے کر جاؤ، یہودیوں کے صحن میں اترو، خاموشی سے جاؤ، اور سب سے پہلے یہودیوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دو۔ انہیں کہو قل تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ اور لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں، ہمارا اور تمہارا عہد لا الہ الا اللہ ہے۔ اس لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کسی قبر کو نہ پوجا جائے، کسی جھنڈے کو نہ پوجا جائے، کسی قبر پہ سجدہ نہ ہو، کہیں نیاز نہ ہو، کسی قبر کا طواف نہ ہو، کسی قبر پہ رکوع نہ ہو۔ تم نے اور ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، او اس لا الہ الا اللہ پر اکٹھے ہو جائے۔ اور علی ان کو دعوت توحید دو۔ اگر ایک بندہ تمہاری دعوت سے مواحد بن گیا، عرب کے سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ سرخ اونٹ آج کی جی ایم سی اور مرسڈیز، اس سے زیادہ بہتر ہے ایک بندہ مسلمان ہو جائے۔ یہی ہم اور غم اپنے اندر پیدا کرو۔ توحید کی دعوت آپ کو سمجھ آ گئی؟ خاموش ہو کے نہ بیٹھو، اپنی شرکے کے اندر، کمپنی کے اندر، روم کے اندر، گھر کے اندر، کاروبار کے اندر ہر بندے کو جو اس توحید سے ناواقف ہے، اس کے گلے میں تعویذ دیکھو، اس کے ہاتھ میں کڑے دیکھو، اس کی انگوٹھی، اس کے ہاتھ میں انگوٹھیاں دیکھو، اس کے پاس شرکیہ راستے دیکھو، شرکیہ ذرائع دیکھو، اس کے پیچھے لگ جاؤ، اسے پیار اور محبت سے دعوت دو۔ اگر آپ کی دعوت سے وہ لائن پہ آ جاتا ہے، مواحد بن جاتا ہے، قیامت کے دن جہاں آپ کے نیکیاں آپ کے پلڑے میں ہوں گی، اس مواحد کی بھی ساری نیکیاں آپ کے پلڑے میں ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے اس حال پر دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سے راضی ہوں۔ اللہ اس حال میں ہمیں اپنے پاس بلائے، اپنی رحمت سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر کے اپنی رحمت سے ہماری جنتوں کا فیصلہ کر چکا ہو۔ ادھر روح نکل رہی ہو، ادھر اللہ کی طرف سے جنت کے دروازے کھولے جا رہے ہوں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ اسلام میں لونڈی کی کیا حیثیت ہے؟ کیا نکاح کے بغیر لونڈی سے ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ بغیر نکاح کے لونڈی کے ساتھ ہم بستری زنا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں واضح کریں۔ لونڈی بغیر نکاح کے ہی رہی جاتی ہے، لیکن کب؟ جب اسلامی خلیفہ، مسلمانوں کا خلیفہ جہاد کا حکم دے، کفار کے علاقوں پر حملہ ہو اور ان کو دعوت توحید دی جائے، وہ دعوت توحید نہ مانے، ان کو ٹیکس ان پر لگایا جائے، وہ ٹیکس دینے کے لیے بھی تیار نہ ہو، پھر ان سے جہاد کیا جائے۔ اب ان کے جو مرد اور عورتیں گرفتار ہوں گی، وہ مرد غلام بنیں گے، عورتیں لونڈیاں بنیں گی، جس کو جو اچھی لگے قابو کر لے، یہ چکر نہیں۔ وہ سارا مال غنیمت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین کے پاس آئے گا اور پھر وہ اس کو لشکر میں تقسیم کریں گے۔ آپ کو صرف لونڈی نظر آ رہی ہے، پیچھے کٹتی ہوئی گردنیں نظر نہیں آئی؟ یہ لونڈیے میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کوڑا کوڑا تھو تھو والی بات نہیں، پہلے گردنیں کٹوانی پڑتی ہیں، پہلے میدان جہاد میں کفار کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد جا کر یہ معاملہ ہے۔ نماز میں پاجامہ یا تہمت وغیرہ ٹخنے سے اوپر رکھنا ضروری ہے یا ہر وقت ٹخنے سے اوپر رکھنا ضروری ہے؟ نماز میں پاجامہ اور تہمت ٹخنے سے اوپر رکھنا صرف نماز میں ضروری نہیں ہے، مرد کے لیے ہمیشہ ضروری ہے، مرد کے لیے ہمیشہ ضروری ہے۔ جو کپڑا ٹخنے سے نیچے ہے ففی النار، یہ آگ میں جانے والی چیز ہے۔ کتنا ضروری ہے اس کو آپ اس واقعے سے سمجھ سکتے ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ جب زخمی ہو کر گر گئے، ایک نوجوان ان کی عیادت کے لیے آیا، یہ واپس جا رہا تھا، عمر ابن خطاب کی نگاہ اس کے ٹخنوں پر پڑی، کہا اس کو واپس بلاؤ۔ جب یہ آیا اسے کہا بھتیجے اپنے کپڑے کو بلند کر، یہ تیرے دل کو بھی پاک رکھے گا اور تیرے کپڑے کو بھی پاک رکھے گا۔ تو ہر وقت مرد کے اوپر لازم ہے اس کا ٹخنا ننگا رہے۔ الٹ حساب چل پڑا ہے،
گرلز کالج کے باہر سے گزرتے ہوئے دیکھ لو، لڑکیوں کی شلواریں آدھی پنڈلیوں پر ہوگی اور لڑکوں کی زمین کے ساتھ لٹکتی ہوئی جا رہی ہوں گی۔ جو ان کے لیے حکم تھا وہ چھوکروں نے اپنا لیا، جو چھوکروں کے لیے تھا وہ لڑکیوں نے اپنا لیا۔ الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ مرد کے لیے حکم ہے اس کا ٹخنا ننگا رہے، اور لڑکی کے لیے حکم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو تکبر سے اپنی چادر لٹکاتا ہے اس کے لیے وعید بیان کی۔ تو ام سلمہ کہنے لگی اللہ کے نبی پھر عورتیں کیا کریں؟ فرمایا عورتیں ایک ہاتھ اپنا کپڑا اپنے پاؤں سے نیچے رکھیں۔ تو ام سلمہ نے کہا اللہ کے نبی جب عورتیں چلیں گی تو چلنے کی وجہ سے یہ کپڑا اٹھے گا، ایک بالش اوپر رکھیں تو ان کے تو پاؤں نظر آئیں گے، پاؤں بے پردہ ہو جائیں گے۔ فرمایا پھر عورت ایک ہاتھ اپنا کپڑا زمین پہ لٹکائے، لیکن مرد کے لیے حکم ہے کہ وہ ٹخنے کو ننگا رکھے۔ اور یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے، جب عورت اپنے پاؤں کو چھپائے گی تو اس منہ کو کھلا رکھے گی یا چھپائے گی؟ جب شریعت میں پاؤں چھپانے کا حکم ہے تو منہ چھپانے کا تو بالاولیٰ حکم ہے۔ فرض نماز میں یا سنت یا وتر میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں جس کو عربی زبان میں دعا نہ آتی ہو، کیا وہ اپنی زبان میں دعا کر سکتا ہے؟ فرض نماز کے بعد حدیث میں آتا ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر کوئی انفرادی طور پہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ جو ہمارے ہاں طریقہ رواج پا چکا ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں کہ نماز ختم ہوتے ہی اجتماعی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے جاتے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ وتر کے اندر قنوت پڑھتے ہوئے ہاتھ اٹھانا باقاعدہ وتر کے لیے تو کسی حدیث سے ثابت نہیں، لیکن قنوت نازلہ پہ قیاس کرتے ہوئے کچھ لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں، واللہ اعلم۔ ہندوستان میں گائے ذبح کرنا قانون کے مطابق جرم ہے۔ ہندوستان کے کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کا احترام کرنا ضروری ہے، اس لیے گائے کی قربانی جائز نہیں۔ تو کیا ہم قربانی چھپ کر سکتے ہیں؟ یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ قربانی جائز نہیں، جو اللہ کے نبی نے حلال کر دی اسے کوئی حرام نہیں کر سکتا، جائز ہے۔ لیکن ہاں جب فتنے کا اتنا ظہور ہے کہ آپ ایک گائے کاٹتے ہوئے اپنے 10 مسلمان بھی کٹوا بیٹھو، فتنہ فساد اتنا ہو جائے، چھپ کر سکو تو ٹھیک ہے کر لو، مگر نہ کوئی اور جانور کر لو، کیونکہ ہم کفار کے ملک میں ہیں اور مسلمانوں کی جان بچانا زیادہ ضروری ہے۔ جائز ہے قربانی کی جائے گی، ہاں اگر اس قربانی کی وجہ سے اتنا فتنہ اور فساد ہوتا ہے کہ کفار مسلمانوں کی بستیوں کو جلا ڈالتے ہیں تو اپنے مسلمان بھائی، اور مسلمان کمزور ہیں تو اپنے مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے آپ بکرا کر لو، بھیڑ کر لو، کوئی اور جانور کر لو، ٹھیک ہے۔ اور جب اللہ طاقت دے، جب اللہ حکومت دے تو پھر یہ جانور حلال ہے، جائز ہے، قربانی اس کی درست ہے، واللہ اعلم۔